سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردوهم ونعيد. یہ ہے سعادت مند زندگی، خوش نصیبی والی زندگی. اور یہ جو پکی مسجدیں ہم بنا رہے ہیں نا، سب سے پہلے پکی مسجد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے مسجد نبوی کچی تھی، اس کے اوپر کھجور کی جو ہے نا یہ ٹہنیاں پڑی ہوئی ہوتی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کچی مسجد تھی. کسی نے کہا حضرت پکی مسجد بنا دو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کو ختم نہیں کرنا چاہتا. یہ کچی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یادگار ہے. حضرت عثمان کا دور آیا، ضرورت بڑھ گئی، مجمع بڑھ گیا. اب حضرت عثمان کا دور اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا نا، شریعت کی حدود کو بیان کرنے کے لیے تھا کہ بھی شریعت کی حدود کیا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا بارشیں آتی ہیں، کچی چھت ہے، سارا مسجد جو ہے نا وہ فرش گیلا ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت عثمان نے وہ جو ہے نا کچی مسجد کو شہید کر کے پکی مسجد بنائی. اگر حضرت عثمان نہ بناتے نا پکی مسجد تو آج ہماری مسجدیں وہی کچی ہوتی تھی. تو شریعت کو بیان کر دیا، مسجد کو خوبصورت بنانا، مسجد کو پکا بنانا، مسجد کے اوپر رقم لگانا، یہ بھی سعادت مندی کی بات ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے پکی مسجدیں بنائی. اور حضرت عثمان کا کتنا بڑا احسان ہے، یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن مصحف عثمانی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس قرآن، اس مصحف کو جمع کیا. سب سے پہلے تو حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا. اور یہ جو رسم الخط ہے، قرآن کی جو لکھائی ہے، یہ لکھائی، یہ رسم الخط، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس کو جمع کیا گیا. لغت قریش کے اوپر جمع کیا گیا اور پوری دنیا کے اندر قرآن کے نسخے جو ہے نا پھیلا دیے گئے. یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا احسان ہے اس امت کے اوپر. تو حضرت عثمان کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کی زندگی ایسے گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کے واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں. آخر کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی لوگوں نے 40 دن محاصرہ کر کے 40 دن ان کا پانی بند رکھا. 40 دن تک. حضرت عثمان کی عمر اس وقت 42 سال تھی، بوڑھے تھے. 40 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر ان ظالموں نے، جب محاصرہ تھا نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان سے کہا حضرت آپ مجھے اجازت دیں میں ان باغیوں کا مقابلہ کروں. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ علی اگر آپ مجھے اپنا امیر مانتے ہو تو میری بات مانو، مجھے اگر خلیفہ مانتے ہو، میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کے اندر خون خرابہ میں نہیں چاہتا. میری وجہ سے مدینہ طیبہ کے اندر خون خرابہ نہ ہو. مدینہ طیبہ کا شہر مقدس شہر ہے، میں اپنی وجہ سے خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا. میرا حکم ہے کہ ان باغیوں سے آپ لڑو نا، آگے اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوتے رہے گا. 40 دن کے بعد ان ظالموں نے گھر کے پیچھے سے آ کے دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. اور جن ظالموں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، آخر کے اندر بہت عبرتناک موت مرے لوگ ان کی جو ہے نا دیکھ کر عبرت حاصل کرتے تھے. تو حضرت عثمان کی دونوں دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا. اللہم احیینی سعیدا، اللہ سعادت والی زندگی عطا فرما. زندگی سعادت کی یہی بنتی ہے، جان بھی، مال بھی، وقت بھی اللہ کی رضا میں خرچ ہو جائے، یہ انسان کی سعادت ہے. اور اللہ ہم سب کو شہادت کی موت بھی نصیب فرمائے. حضرت عثمان کو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کے اندر شہادت جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا. اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ اکرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس فانی دنیا کو سمجھنے کی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت پڑھ